السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، اس کے اندر انشاءاللہ اس چیز پر ڈسکس کی جائے گی کہ معاشرے کے اندر آج کل عورتیں بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے پردہ ہونا چاہیے لیکن نہیں کرتی ہے۔ آئیے انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی۔ گفتگو ہونے سے پہلے میں آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان تقاریر کو اپنے پاس محفوظ رکھیں پہلے تو، دوسری اس کو آگے شیئر کریں، دوسرے کو پہنچائے، خود بھی سنے، جس کو سننے پر ابھارے، خود عمل کرے، دوسرے کو عمل پر ابھارے۔ ما اسألکم علیہ من اجر، سارے انبیاء کی دعوت رہی ہے، سب کا یہی مشن رہا ہے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے اس پر کوئی سوال نہیں کرتا ہوں، یعنی اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ تو ہاں، آپ سے کوئی اجرت نہیں طلب کر رہے ہیں کہ آپ شیئر کریں گے تو آپ کو اجرت دینی پڑے گی۔ آپ فی سبیل اللہ ایسے ہی کام ہو رہا ہے، ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارا سپورٹ میں رہیے، آپ بھی انشاءاللہ ضرور آپ کو بھی اجر ملے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ شیئر کریں گے آپ کو اجر نہیں ملے گا، انشاءاللہ اگر آپ دوسروں کو پہنچائیں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور جہاں کہیں ایسی برائی آپ کو نظر آئے، آپ خود سے روکنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین و سامعات، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن۔ محترم سامعین و سامعات، آج معاشرے کے اندر بہت ساری عورتیں الحمدللہ پردے کا اہتمام تو کرتی ہے، الحمدللہ اس پر ہمیں فخر بھی ہے اور قابل مبارکباد بھی ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی، ان پردہ کرنے والے عورتوں میں سے کچھ عورتیں ایسی ہے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یا پھر گھروں کی تربیت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ آج کل معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ شادی کر کے عورت آئی ہے، بہت سے پردہ کر رہی ہے، غیروں سے پردہ کر رہی ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر بہت سے پردہ کرنے سے رک جاتی ہے، یا شادی سے قبل یا شادی کے بعد بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو وہ بھائی تصور کرتی ہے اور ان کے سامنے ویسے ہی نکل آتی ہے جیسے اپنے محرم کے پاس نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحم الموت، ہم موت ہے، یعنی دیور حضرات موت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لفظ کے اندر بڑی جامعیت ہے جو لفظ کہا الحم، امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر شارحین کہتے ہیں یہ حم جو ہے اقارب الزوج، زوج کے یعنی شوہر کے جتنے اقارب ہے، جتنے بھائی رکھتے ہیں، چاہے اس کا شوہر کا سگا بھائی ہو، چاہے شوہر کا میرا بھائی ہو، چاہے شوہر کا میرا بھائی ہو، چاہے شوہر کا چچیرا بھائی ہو، یعنی کسی بھی ناحیے سے اگر وہ شوہر کا بھائی لگتا ہے تو وہ الحم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، دیور حضرات یا جیٹھ حضرات جو بھی ہو، بڑا یا چھوٹا جو بھی ہو، شوہر کے جتنے بھائی ہیں سارے کے سارے اللہ کے رسول نے فرمایا موت ہے۔ آج آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو بہت سارے احباب کہیں باہر ہیں،
اپنے بھائی کے حوالے بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ نہ جانے کتنے واقعات ایسے آج کل رونما ہوتے جا رہے ہیں کہ بھائی کی غیر موجودگی میں، یعنی اس بیوی کے شوہر غیر موجودگی میں اس بیوی نے اس کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر لیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، سب سے اپنی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ ترتیب وار بیان کرنا فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں خود ذمہ دار ہے، اس کے بیٹوں کی تربیت کی ذمہ داری، شوہر کے اولاد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری، اس کے گھر کی ذمہ داری، اور ساتھ ساتھ میں بیوی کی ایک ذمہ داری اور ہے وہ حفظ نفس، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کی حفاظت کرنا، یہ اس عورت کی ذمہ داری ہے۔ فَهُوَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لے کہ تو یہ سوچتی ہے کہ تیری ذمہ داری نہیں ہے تیری حفاظت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے شوہر کی غیر موجودگی میں تیری حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے، اگر تو اس کی حفاظت نہیں کرتی ہے تو روز قیامت تجھے اس کے تعلق سے پوچھا جائے گا، تجھے سوال کا جواب دینا ہوگا، اور اس روز قیامت جب اللہ رب العالمین سوال کر لے گا تو کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روز قیامت جب اللہ بندوں سے پوچھے گا تو اس روز قیامت کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ترجمان بن کے آئے گا، یعنی آپ کی طرف سے جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو خود جواب دینا ہوگا۔ میری ماں بہنیں غور سے سن لے جس طرح کے کام انجام دیتی ہے۔ اور ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا الحم الموت، الحم الموت اس لیے کہا کیوں؟ امام نبی رحمہ اللہ نے بیان کیا اور دیگر شارحین نے بھی نقل کیا اور دیگر علماء کرام نے اس بات کو بالتفصیل بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ غیر کے مقابلے میں، یعنی غیر کے مقابلے میں اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے زیادہ خوف ہے کہ برائی ان سے سرزد ہو جائے، اس لیے کہ غیر گھر سے باہر کا انسان ایک بار 10 بار سوچے گا کہ اگر میں اس گھر میں گھسوں یا یہ عورت میرے گھر میں آئے گی یا کس طرح کے کام یا فعل انجام دے گی یا نہ بھی دے، ساتھ میں بیٹھ جائے بات کرنے لگ جائے تو ہو سکتا ہے اڑوس پڑوس کے لوگ، دوسرے لوگ، آجو باجو کے لوگ اور لوگ برا تصور کرنے لگ جائے، لوگ یہ سوچنے لگ جائے یہ عورت خواہشہ ہے، اور جو اس کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں سرزد ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب اس شوہر کے رشتہ دار، اس کے بھائی، شوہر جو اس کے اس بیوی کے لیے دیور اور جیٹ کا درجہ رکھتے ہیں، جو اس کے شوہر کے چچیرے ماں بھائی وغیرہ، میرے بھائی بھوپیرے بھائی، خالازاد بھائی، جتنے بھائی وغیرہ ہے جو اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے اس کے پاس ان کا جانا حرام ہے، اس کے ساتھ بات کرنا ناجائز ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا غیر طور پر تعلقات قائم کرنا، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت ہے۔ محدثین شارحین کہتے ہیں کہ یہ زیادہ قریب رہنے والے ہیں، اگر ان کے ساتھ برائی سرزد ہو جائے تو کوئی جان بھی نہیں پائے گا سوائے اس کے شوہر کے، یا پھر اگر شوہر کوئی معلوم نہ ہو تو کوئی نہیں اسے معلوم کر پائے گا۔ آج نہ جانے کتنے رشتے اس طرح ٹوٹ رہے ہیں کہ بیوی بیاہ کرائی ہے، شوہر سے زیادہ اس کے بھائی سے تعلقات استوار کر رہی ہے، اور بھی نہ جانے کون کون سے فتنے برپا ہونے لگے ہیں جو ہمارے ذہنوں سے بھی بالا تر ہے۔ آج اسی لیے برپا ہو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا الحم الموت، لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لیا، ہم نے اس پر توجہ نہیں دی، ہم نے اس کو بہت معمولی سمجھا۔ ایک بخاری شریف کی روایت اگر ہم سنتے چلے کہ بندروں کی غیرت کو اگر ہم جانچتے چلے، ایک بندرنی نے کسی دوسرے بندر کے ساتھ غیر طور پر تعلقات بنا لیے تو بندروں نے اسے مار دیا۔ یہ بندروں کی غیرت تھی، یہ جانوروں کی غیرت ہے۔ انسان بے غیرت ہو چکا ہے، انسان کے اندر غیرت مر چکی ہے۔ اور آج کل بہت سارے معاملات ایسے رونما ہونے لگے ہیں کہ شوہر کے رشتہ داروں کے علاوہ اس عورت کے ذاتی رشتہ دار جس سے پردہ کرنے کا
حکم ہے اور اس کے سامنے بنا و سنگار بھی نہیں کر سکتی، ان سے ملنے کی وجہ سے آج بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں. یعنی بیوی کے رشتہ داروں میں اس کے چچیرے بھائی، اس کے ممیرے بھائی، اس کے بھبیرے بھائی، نہ جانے کون کون سے رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ تعلقات اور ان کے ساتھ بے پردگی کا معاملہ کرنا. نہ جانے کتنے کیس ایسے رونما ہوئے ہیں کہ اس نے اپنے رشتہ دار کسی بھائی کے ساتھ تعلقات بنا لیے اور تعلقات کے بعد اس کے حمل ٹھہر گئے. نہ جانے کتنے ایسے رشتے ہیں کہ شادی کے بعد 1-2 مہینے میں 3 مہینے کا 4 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہو گیا ہے. باپ پوچھنے پر پتا چلا کہ اس کے فلاں اس کے بھائی کے ساتھ فلاں خلیرے بھائی کے ساتھ غلطی ہو گئی، فلاں جیسے بھائی کے ساتھ غلطی ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرتے ہیں. جب شریعت نے کہہ دیا کہ تمام مومنہ عورتوں سے خطاب کر فرما دیا کہ اسے پردہ کرنا ہے، اور کہہ دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان تمام عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اور وہ اپنی اس نگاہوں کے حفاظت اس نگاہ کے نیچے کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی حفاظت کرے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اللہ نے کہا اور وہ ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو مگر اس میں جو ظاہر ہے، ظاہر کے علاوہ دیگر دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے سے بھی شریعت اسلامیہ نے منع فرما دیا. اور اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہے اور اپنی آرائش کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے. یعنی آرائش یعنی اس کی وہ چیزیں جو شوہر کے سامنے ہی اس کو ظاہر کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ پردہ کرے رکھے، اپنے چہرے کو چادروں سے چھپائے رکھے، اپنے چہرے کے اوپر وہ اوڑھنیاں رکھی رہے، یا اپنے والد یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں سے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جھول کی عورتوں کے یا غلاموں کے، ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہو. یعنی ایسے نوکر مرد جس کی شہوت بڑھ چکی ہو، شہوت ختم ہو چکی ہو، ایسے مردوں کے سامنے نہ ہو، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ بچے جو عورتوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں جان چکے ہیں، یعنی ان کے اندرونی باتوں پر بھی ان کی اندرونی باتیں بھی جان چکے ہیں. آج کل ہم غور کریں، معاشرے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے ہیں، بہت ساری عورتوں کے اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں. ان سارے بچوں سے بھی ہمیں بچانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ کسی مولوی کا قول فتویٰ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، یعنی وہ بچے جو ابھی اندرونی باتیں نہیں جانتے ہیں، تو کسی بھی طرح کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے پردہ نہ کرے. نہ جانتے ہیں، جان جائے تو سے پردہ کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین مزید ایک بات فرمائے تو اس آیت میں کیا معلوم ہوا کہ ان کے سامنے پردہ نہیں کرے گی، جن کا ذکر اس آیت میں اللہ نے وضاحت سے فرما دیا. شوہر کے بعد شوہر کا باپ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا شوہر کے بیٹے، یعنی اس شوہر کی پہلے شادی کہیں بھی تھی، اس کے بیٹوں سے بھی پردہ نہیں، اور اس خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے، یعنی اس عورت کے سگے بھائی، جو بھائی اور سگے اس کے بھائی اپنے ماں اور باپ کے ہیں یا پھر ماں سے ہیں، یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے، یعنی اس کے بھائی کے لڑکوں کے یا اس کی بہن کے لڑکوں کے علاوہ، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے، ان تمام لوگوں کے علاوہ وہ پردہ کرے گی. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ بہت سارے رشتوں سے پردہ کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا. اگر پھر بھی اس حکم کو ٹھکراتی ہے تو فتنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت حدیث بخاری کے بھی الفاظ اور بخاری مسلم دونوں میں پائے جاتے ہیں، ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء،
میں نے میرے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا کہ جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہو، یعنی انتہائی زیادہ نقصان دہ فتنہ میرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے انتقال کے بعد، میرے وفات کے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں ہوگا جو انتہائی زیادہ نقصان دہ ہو۔ مرد علی الرجال من النساء، مردوں پر انتہائی زیادہ تکلیف اور نقصان دہ سب سے زیادہ برا فتنہ کوئی نہیں ہوگا سوائے ان عورتوں کی جانب سے۔ یہ کیسی عورتیں؟ یہ وہی عورتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹھکراتی ہیں، جو اس کے آخری نبی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا کر کے اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے جو اس کے لیے پردہ کا حکم دیا ان کے سامنے پردہ ہو کے نکل آتی ہے، اور شوہر کے رشتہ داروں کے سامنے جس سے پردہ کرنے کا حکم ہے اس کے سامنے بے پردہ ہو کے نکل آتی ہے۔ تو ایسے ہی عورتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی عورتیں فتنہ بن جائے گی، اور سب سے زیادہ خطرناک فتنہ آج ہم معاشرے میں غور کرتے ہیں تو عورتیں فتنہ بنی ہوئی ہے۔ آج آپ دیکھیے، آج اتنے زیادہ کیسز پیدا ہوتے ہیں، سب گھروں کے اندر سے بھی کیس ملتے ہیں، فلاں گھر کے اندر یہ معاملہ ہو گیا، فلاں گھر کا یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کی وجہ ہی ہوتی ہے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان عورتوں کو پردہ کرنے کی تلقین کرے، اور ان کو بھی ان عورتوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ جن کے سامنے انہیں پردہ کرنا ان سب کے سامنے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔